السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے سماج میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان پڑھ تو ان پڑھ بلکہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی اس گناہ میں کثرت سے شامل ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس گناہ کو بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد کے امام صاحب کے پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، تو اس غیبت کرنے والے شخص کی ان امام صاحب کے پیچھے نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان امام صاحب کی برائی بیان کریں، بلکہ اگر ان امام صاحب کے اندر کوئی بات آپ کو نظر آتی بھی ہے تو ڈائریکٹ امام صاحب سے ملنے کے بجائے، ان کو بتانے کے بجائے، ان کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس برائی کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے۔ اور آج کل بہت ساری مساجد میں ایسا ہو رہا ہے جہاں بہت سارے لوگ بیٹھ کر کسی نہ کسی امام کے خلاف ان کی پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب کی آواز اچھی نہیں ہے، یا ان کا بیان کمزور ہے، ان کا علم کم ہے، ان کو بیان کرنا نہیں آتا، ان کو تقریر کرنا نہیں آتا، یا ان کے اندر یہ کمی ہے، اور بھی طرح طرح کی نہ جانے کیا کیا باتیں ہونے لگتی ہیں۔ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، غیبت کرنا یہ بہت ذلیل ترین اور بدترین گناہ ہے، بلکہ قرآن مجید نے غیبت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اور بالخصوص امام صاحب کی غیبت کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے غیبت کرنے والے شخص نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے اندر شرعی طور پر آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی برائی نظر آتی ہے، تو لوگوں میں ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے بجائے، اس کا تذکرہ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ امام صاحب سے ملیے، اور بہت ادب و احترام کے ساتھ نرم لہجے میں امام صاحب کو ان کی غلطی پر آگاہ کیجیے، ان کو سمجھائیے تاکہ وہ امام صاحب اپنی غلطی میں سدھار پیدا کر سکیں اور اس غلطی کو چھوڑ سکیں۔ اب رہا غیبت کرنے والے شخص کی ان امام صاحب کے پیچھے نماز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ، تو دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ان امام صاحب کے اندر امامت کی اہلیت کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو اس غیبت کرنے والے شخص کی بھی اس امام صاحب کے پیچھے نماز بلا شبہ ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ غیبت کرنا بہت ذلیل ترین بدترین گناہ ہے، اور غیبت کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اگر اس کی غیبت کی خبر امام صاحب کو ہو چکی ہے تو وہ امام صاحب سے معافی بھی مانگے، لیکن نماز بہرحال اس کی ادا ہو جائے گی اگر امام صاحب کے اندر امامت کی اہلیت کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں۔ فقہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام کی برائی کرنے والے مقتدی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام فاسق مولن نہ ہو تو برائی کرنے والا سخت گناہگار حق العباد میں گرفتار ہوگا، مگر اس کی نماز اس کے پیچھے بہرحال ادا ہو جائے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر امام امامت کی اہلیت کے تمام شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو اگرچہ کوئی ان کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے شخص کی بھی ان کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ غیبت کرنے والا سخت گناہگار مستحق عذاب نار ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا، اور مزید اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔